حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا. بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو ذکر اللہ ہے نا، معاذ اللہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. نہ ہم کوئی ترقی کر رہے ہیں اس میں، نہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اب آپ جتنا دیر ذکر میں لگاتے ہو، یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کتنی مزیدار ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. بعض روایات میں یحیی و یمیت بھی ہے، بعض میں اس کے بغیر بھی ہے. یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. یہ حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ صبح پڑھا تو کوئی شخص اس سے زیادہ نیکیاں اپنے اعمال میں جمع نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو 100 سے زیادہ دفعہ پڑھ لے. ابھی جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، وہ کہتا ہے یار یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ اتنی دیر میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو. کیا خیال ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ان کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ یار اتنی دیر میں بزنس کر لیتے، اتنی دیر میں کچھ اور کر لیتے، کچھ ہی غریب کو کھانا کھلا دیتے، یہ کر لیتے وہ کر لیتے. اس کی اپنی فضیلت ہے، اس کی فضیلت کا انکار نہیں ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. ہمارے نیک بندے ہماری محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانا اپنی جگہ، لیکن ذکر کی فضیلت اپنی جگہ. ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا. یہ جو تسبیحات ہیں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ یعنی ہم تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، ورنہ ہمیشہ ہم نے سنا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جہاد ہے. آج ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ذکر اللہ. آپ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل. یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں گھوڑا لے کے نکلو اور تمہارے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں، اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. اب علماء نے تطبیق دی ہے کہ بھئی زیادہ تر حدیثوں میں تو ہے کہ جہاد افضل ہے، لیکن اس حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ ذکر افضل. تو تطبیق یہ ہے کہ ثواب کے اعتبار سے تو جہاد ہی افضل ہے، ظاہر اس میں قربانی زیادہ ہے، لیکن ذکر کو افضل اس لیے قرار دیا گیا کہ جہاد کا مقصد بھی کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت پر لانا. تو مقصد کے اعتبار سے کیا چیز افضل ہے؟ ذکر. کیونکہ جہاد مقصود نہیں ہے، ذریعہ مقصود ہے. جہاد مقصود نہیں، کیونکہ فقہا لکھتے ہیں کہ جہاد میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی پسند کا ہو، کیونکہ خون خرابہ ہے، اور خون خرابہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے. چاہے کافر کا خون بہے، چاہے مسلمانوں کا بہے، اللہ خون خرابے کو پسند نہیں کرتے. لیکن اس لیے خون خرابہ پسند کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو تمہارا خون خرابہ ہو جائے گا، پھر صحیح ہے نا، کفر غالب آ جائے گا اور فساد، زنا پھیلا دے گا، دنیا میں برائی پھیلا دے گا. اس کی مثال ایسے، آپ کی باڈی میں کوئی کانٹ چھانٹ کرے اچھا کام ہے، لیکن جب پھوڑا نکل آتا ہے تو وہ پھیل نہ جائے، کینسر نہ بن جائے، تو بالآخر اس کو آپریٹ کر کے نکالنا پڑتا ہے. گردہ نکال دیتے ہیں ڈاکٹر. اب کسی کا گردہ نکال دینا، اس کی کمر کا آپریشن کر کے، یہ کوئی بذات خود اچھا کام ہے؟ برا کام ہے. لیکن بھائی وہ مجبوراً اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ گردے میں کینسر کی رسولی بن گئی ہے، یہ نہیں کاٹا تو دوسرا بھی خراب ہو جائے گا. تو جہاد کا تمام فقہا بیان کرتے ہیں بذات خود یہ فساد ہے، زمین میں ایک فساد ہے، لیکن اس کو پسند اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو اس سے بڑا فساد ہوگا. ورنہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے، خون خرابے کو پسند نہیں کرتے، چاہے وہ کافر ہی کا خون خرابہ ہو. یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں آدم، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یسفک الدماء، یہ زمین میں خون بہائے گا. فرشتے جانتے تھے کہ خون بہانا اللہ کو پسند نہیں ہے، ورنہ فرشتے یہ اعتراض تھوڑی کرتے، بلکہ فرشتے یہ بتاتے کہ اللہ یہ جہاد کرے گا، خون بہائے گا. دو اور ایسے آدم ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ فرشتوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ بم بنائے گا، ایک دوسرے کو مارے گا، میزائل بنا کے مارے گا، ابھی نندن کو چائے پلا کے واپس بھیجے گا، یہ بڑی تباہیاں پھیلائے گا دنیا میں. تو اللہ میاں نے اس کا فرشتوں کا جواب نہیں دیا کہ اچھا ہے نا خون بہائے گا تو صحیح ہے نا، نہ یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون، ٹھیک ہے تم نے اس کی ایک بیڈ کوالٹی بیان کی ہے کہ خون بہائے گا، لیکن اس کی کچھ اچھی گڈ کوالٹیز بھی ہیں، وہ تم نہیں جانتے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ زمین میں خون خرابے کو پسند نہیں کرتے، مجبوری ہے. تو اس لیے نبی نے ذکر کو افضل قرار دیا کہ جہاد سے مقصد کیا ہے؟ اللہ کا نظام اور اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں آئے، لوگ اللہ کو یاد کریں.
تو مقصد کے اعتبار سے ذکر کی فضیلت ہے جہاد پر, ثواب کے اعتبار سے کس کی فضیلت ہے؟ جہاد کی فضیلت. ظاہر ہے وہ ذکر کرنے والے کا کیا جا رہا ہے, لیکن جہاد میں تو آپ کے خون بہتا ہے, آپ کا بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا, جو خوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جو بڑے آج کل براڈ مائنڈڈ بنے پھرتے ہیں, اسلام کے فلسفیانہ انداز سے آپ ان سے بڑی لمبی چوڑی تقریریں کروا لیں, لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اور نہ کرنا تو چلو اتنا بڑا جرم نہیں ہے, جو ذکر کر رہا ہو اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف. کیا بھائی یہ فلاں بزرگ سے بیعت ہے اور ان کی وہاں بیٹھا ہوتا ہے مسجد میں, صبح صبح انہوں نے بولا یہ اللہ اللہ کیا کرو تو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہو, یا کسی حدیث میں پڑھ لیا یہ ذکر کرنا. اچھا, اپنے کاموں کو بنانے کے لیے وظیفے پڑھنے والے مارکیٹ میں بہت, آپ کہیں دیکھے ہو نا اللہ اللہ کر رہا ہے تو سمجھ لو اس کی شادی نہیں ہو رہی, کسی نے اس کو شادی کا وظیفہ بتایا. ایسے نیک مارکیٹ میں شارٹ ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں صرف اللہ کو یاد کرنے کے. ایسے نیک مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ چل. تو ایسے نیک لوگوں کو لوگ بے وقوف بھی سمجھتے ہیں کہ ٹائم ویسٹنگ, یہ کر لیتے یہ کر لیتے یہ کر لیتے. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے, لیکن آپ ان کے ذکر کی ڈیٹیل میں جائیں تو ایسا لگتا ہے یار یہ تو اتنا ٹائم یہ ذکر اللہ میں گزارتے تھے, ان کے پاس باقی کاموں کے لیے ٹائم کب بچتا تھا, لیکن باقی کام بھی انہوں نے بہت کیے. تو یہ جو لبرل طبقہ ہے نا ہمارا, ان کو یہ صوفی ٹائپ کے لوگ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں تسبیح پکڑ کے یا ویسے ہی, ان کو یہ برے لگتے ہیں کہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی یاد میں ٹائم ویسٹ کرنا یہ اس کو ویسٹ ٹائم کی ویسٹنگ لگتا نہیں ہے. یہی تو منزل ہے بھائی, ہم پیدا ہی اللہ کے لیے ہوئے ہیں, ہو جائے اللہ کی یاد میں ٹائم ویسٹ, سبحان اللہ, اور کیا چاہیے. جانا کس کے پاس ہے, ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. تو ٹائم بچانا کہتے کس کو ہیں, میری یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا, جب میں یہ عرض کر رہا تھا اسلام میں وقت کی حفاظت کی بہت زیادہ ویلیو ہے. تو وقت کا تقاضا یہ ہے, وقت کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ بات جب کی جائے تو ٹو دا پوائنٹ کی جائے, یہی تقاضا ہے نا. اب کوئی ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے, اس کو فیور ہے اور گھنٹہ لگا دے بتانے کے لیے کہ فیور ہے, ڈاکٹر کہے گا بھائی تو میرا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہا ہے, مختصر ڈاکٹر کہے گا نا. لیکن کمال ہے, موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس گئے ہیں تو اللہ میاں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ اور یہ کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ. بظاہر یہ بھی ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ یہ پہلی بات تو اے اللہ تو سیدھا سیدھا کام بتا, موسیٰ کو کرنا کیا ہے, فرعون کے پاس جانا ہے, بھیج دے, یہ معجزہ دکھا دے, بس جاؤ بھائی. سوال پوچھنے کی ضرورت کیا, تجھے پتا ہے نا لاٹھی ہے, اور اگر پوچھنا ہے تو ماں ہاذا, یہ کیا ہے, یہ پوچھ لے. کتنا لمبا کلام, اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے, ٹائم ویسٹ بالکل بھی نہیں کرتے تھے. حضرت موسیٰ کو ٹائم بچاتے ہوئے تاکہ میں جو اپنا ہدف ہے فرعون کے پاس جانا اس کو فوکس کروں, میں اس ہدف ٹائم جتنا ضائع ہوگا, یہاں ضائع بظاہر ضائع ہو رہا ہے ٹائم, تو اتنا جواب دیتے لاٹھی. یہ جواب دینا میں آپ سے پوچھتا ہوں, اور یہ آپ کے کھوپڑی پہ کیا رکھا ہوا ہے اے کیا نام ہے آپ کا, عبد الرحمان بھائی, آپ کہیں گے ٹوپی, یہی کہیں گے نا آپ, یہ کہیں گے یہ میرے سر پہ ٹوپی ہے, یہ تو نہیں کہیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ٹائم بچانے کی کوشش نہیں کی, موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی لمبا جواب دیا. قال ہی عصای, موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے. اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کی لاٹھی ہے, اللہ نے پوچھا تھا اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. حالانکہ اے موسیٰ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بات موسیٰ سے ہی ہو رہی ہے. اتنا لمبا کلام, اور موسیٰ جواب میں اس سے بھی لمبا کلام, یہ میری لاٹھی ہے. اللہ کو غصہ نہیں آیا, تو بھائی میں نے صرف جو ٹو دا پوائنٹ بات کرو, میں نے پوچھا یہ کیا ہے, میں نے یہ نہیں پوچھا کس کی ہے. ڈاکٹر صاحب کو آپ بتا رہے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے, ڈاکٹر پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کیا ہے, آپ کہیں مجھے بخار ہے, گھر میں میری بیگم کو ملیریا ہے, میری پھپھو لانڈی میں ان کو ان کے کڈنی میں سٹون ہے, میرے چچا امریکہ میں ہے, وہ کووڈ میں مبتلا ہوئے ہیں. ڈاکٹر کو غصہ آئے گا نا, بھائی میں نے تمہارے بارے میں جو پوچھا ہے ٹو دا پوائنٹ وہ جواب دو, پورا خاندان کیوں میرے سامنے لا کے بٹھا دیا تم نے, غصہ آئے گا نا. لیکن جب آئے گا جب ڈاکٹر کو آپ سے محبت نہیں ہو. اگر ڈاکٹر کی آپ معشوقہ ہو, معذرت کے ساتھ مثال تو کوئی بھی دی جا سکتی, اگر آپ ڈاکٹر کی معشوقہ ہو اور ڈاکٹر آپ سے ملنے کے لیے بڑے عرصے سے, اس نے کلینک کھولی ہی آپ کو پھنسانے کے لیے کہ اس محلے میں کلینک کھولتا ہوں, ہو سکتا ہے کسی دن اس بہانے آ جائے, پھر ڈاکٹر کہے گا اپنی خالہ کے بارے میں بھی رپورٹ پیش کرو, اپنی پھپھو کے بارے میں بھی رپورٹ پیش کرو, اور اپنے ماموں کے بارے میں بھی تفصیل سے بتاؤ, جتنی ڈیٹیل بتا سکتی ہو بتاؤ, پھر میں اپنی پھپھو کے بارے میں بتاؤں گا. آئی بات سمجھے, ہم پھپھو کھیلیں گے آپس میں, پورا خاندان جب تک ختم نہیں ہوگا نا ڈاکٹر خاموش نہیں ہوگا. ڈاکٹر کہے گا علاج مقصود نہیں ہے, یہ کلینک تو آپ کو پھنسانے کے لیے کھولی ہم نے, مقصد ہی یہاں ٹائم ویسٹنگ ہے. صحیح ہے نا, آپ سے بات کرنا ہی کیا ہے, مقصود ہے.
تو ایک انسانوں کی محبت ہوتی ہے جو مردار ہے، جو ختم ہونے والی ہے. دنیا میں کتنے لیلا مجنون آئے، آج قبر میں کیڑے ان کو کھا رہے ہیں. کہیں کا وہ مجنون نے کوشش کی کہ لیلا کی قبر میں جا کے وزٹ کر کے آؤں، وہ سب سڑ گئے، مر گئے. اور ایک محبت کس سے ہوتی ہے بھائی؟ اللہ سے ہوتی ہے. محبت میں لمبا کلام کر، یہاں ٹائم ویسٹ کرنا ہی کیا ہے؟ مقصود ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو شے آ گئی اور کہہ رہے ہیں ہیا عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکئ علیہا. اب کوئی لبرل آدمی بیٹھا ہوا ہوتا، سائنٹسٹ وہاں پہ پڑھا لکھا، وہ ٹائم کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے، اتنی دیر میں موسیٰ علیہ السلام اتنی چیزیں ایجاد کر سکتے تھے قوم کی خدمت، اتنے غریبوں کو کھانا کھلا سکتے تھے. یہ کیسے نبی ہے معاذ اللہ ہے بھائی؟ یہ کیا قوم کے قائد بنیں گے؟ یہ کیا قیادت کریں گے؟ یہ لوگوں کو ٹائم بچانے کی ترغیب کیسے دیں گے؟ ان سے تو سوال پوچھا گیا، یہ کیا ہے؟ جواب میں پوری رپورٹ پیش کر دی انہوں نے، اتنا لمبا کلام. لیکن موسیٰ کے سامنے کوئی لبرل ایسی بات کرے تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کمبخت، تیرے دل میں اس خدا کی محبت نہیں ہے، ذرا اس رب کی محبت کی چنگاری پیدا کر لے تو بھی تو ایسے ہی ٹائم ویسٹ کرے گا. اور یہ ٹائم ویسٹ نہیں ہے، یہ کائنات بنی ہی خدا کی محبت پیدا کرنے کے لیے. تو یہ تو ساری چیزیں اللہ نے اس لیے بنائی ہیں، تو یہی تو مقصد ہے. بلکہ موسیٰ کو جب بھیجا نا اللہ نے فرعون کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ نہ بھیج، یہیں کوہ طور پہ ہی مجھے بٹھا لے. وہ تو اللہ نے آرڈر دے دیا تھا فرعون کے پاس جاؤ، تو چلے گئے، ورنہ دل موسیٰ علیہ السلام کا جانے کا نہیں چاہ رہا تھا. بس یہی دل چاہ رہا تھا اللہ سے ہی ہم کلام ہوتا رہوں، میں اللہ سے ہی باتیں کرتا رہوں. تو قال ہی عصایا، اب وہاں کوئی لبرل بیٹھا ہوا ہے، سائنٹسٹ بیٹھا ہوا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کر. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکئ علیہا، اس پہ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، درختوں کے پتے جھاڑ کر اپنی بکریوں کو پتے بھی کھلاتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور اے اللہ بہت سارے اور بھی کام ہیں، پرمیشن دے تو پوری رپورٹ پیش کر دوں تیرے سامنے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ہے ذکر اللہ کا فلسفہ. اس لیے صبح و شام کچھ اللہ اللہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. کوئی بات نہیں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، دل لگے نہ لگے، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، لہ الملک وحدہ لا شریک لہ، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدِ، قابل تعریف صرف وہی ذات ہے، یحیی، جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، مردوں کے زندہ پیدا کر دیتا ہے نا، انڈے سے چوزا نکال دیتا ہے، مردہ چیز تھی، وَيُمِيتُ، جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے. مائیکل جیکسن نے پورا زور لگا دیا 100 سال زندہ رہنے کا، اللہ نے چاہا 50 سال کے بعد ڈاکٹروں کے پینل کے بیچ میں سویا ہے، صبح پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکی. اتنے بڑے بڑے تصرفات کس نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں؟ اللہ نے. کتنے میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی، پھر بھی ڈاکٹر بھی مر جاتے ہیں، اور کوئی ضروری نہیں کہ پوری عمر 50 سال میں مر جاتے ہیں، 40 سال میں مر جاتے ہیں. ایسے تصرف والا جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دے، جب چاہتا ہے. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، خود زندہ رہتا ہے، لا يموت، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اے اللہ ایک ایک جملے میں کیا تیری تعریف کروں، بس کمپلیٹ یہ ہے کہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. کتنا مزیدار کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ تو 100 دفعہ پڑھ لو صبح. شیطان کیا کرے گا؟ یہاں دل نہیں لگ رہا، یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے. شیطان کہتے تیرا دھیان نہیں بٹ رہا، مزہ نہیں آ رہا، چھوڑ دو مزے کو یار. ہم نے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر اللہ کے ذکر میں دل نہ لگ رہا ہو نا تو ٹینشن نہ لیا کرو، یہ سوچا کرو زبان تو اللہ کو یاد کر رہی ہے نا، یہ بھی بہت بڑی فضیلت. زبان یاد کر رہی ہے کافی ہے، دل بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن لگ جائے. نہ بھی لگے تو عین منزل ہے، تھکن سے چور ہو جانا. کیا خیال ہے؟ نہ لگے دل یار. میں نے قصہ سنایا نا، ہمارے کلاس فیلو تھے مدرسے میں، وہ جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے نیند آ جاتی ہوں. وہ بےچارے بڑے بیزار کے یار ویسے ٹھیک رہتا ہوں، نماز کے لیے کھڑے ہو تو سجدے میں جاتے ہم پونیاں مار کے اٹھاتے تھے نماز میں نا، اٹھ جا بھائی اگلا سجدہ آنے والا ہے. وہ بہت تنگ آ گئے نا، انہوں نے حضرت کو لکھ کے دیا. حضرت نے کہا کہ کوئی بات نہیں یار، آپ جان کے تو نہیں سو رہے نا، اللہ کو یہی ادا پسند ہے کہ نیند آ رہی ہے، دل نہیں لگ رہا، پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ میرے حکم پر عمل. مزوں کی زندگی جنت میں ہے. یہاں نماز میں مزہ آ جائے اچھی بات ہے، ذکر میں مزہ آ جائے یہ تو زیادہ اچھی بات ہے. مزہ نہیں آ رہا کوئی بات نہیں، زبان سے کرتے رہو چاہے مزہ نہ بھی آئے، آخرت میں اللہ ذکر کی لذت انشاءاللہ دے دے گا. قرآن میں آتا ہے کہ جنتی اللہ کا ذکر کریں گے لذت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں تو ان کو وہ مزہ آئے گا جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات چیت میں مزہ آ رہا. تو جنتیوں کو اللہ کا نام لینے میں، جنت میں ذکر کا کوئی ثواب نہیں ہے، یہاں ثواب ہے، وہاں کوئی ثواب نہیں ہے. کیوں؟ وہاں جنتیوں کو مزہ اس کام میں آ رہا ہوگا، اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کی حمد و ثنا کرنے میں. تو اس لیے ذکر میں مزہ آئے نہ آئے
کر لیا کرو ہمت کر کے، عادت ڈالو اس کی۔ ذی الحجہ کا مہینہ جب شروع ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات ہیں اس کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو نیک عمل بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ جو پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک کے ایام ہیں، ان میں کوئی بھی نیکی کی جائے، روزہ رکھا جائے، تہجد پڑھی جائے، صدقات و خیرات کیے جائیں، یا کوئی بھی نیکی کا بھلائی کا کام کیا جائے تو اس کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ملتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ایام ہیں ان کی قرآن مجید میں قسم بھی اٹھائی گئی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی راتیں ہیں، تو ان کے دن کی بھی فضیلت ہے اور رات کی بھی فضیلت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص کا ارادہ ہو، صحیح حدیث ہے، جس شخص کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا تو اس کو چاہیے کہ ان دنوں میں اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ بہتر ہے، مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو تو وہ پہلی تاریخ سے لے کے جب تک قربانی نہ کر لے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔